إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورضوان من اللہ اکبر. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، تمام تعریف حمد و ثنا بزرگ اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق وظیفہ ہے، جس کی ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں اور وہی ہماری ہر لحاظ سے مدد کرتا ہے اور وہی زبردست مددگار اور کارساز ہے. درود و سلام ہو آخری نبی پیارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رہنمائی سے، پھر ان کی قربانی سے، جد و جہد اور مشقت سے ہم تک یہ دین صحیح ثابت آ پہنچا ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے لیے جو دین پسند کیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، رہن سہن کا طریقہ جسے ہم دین کہتے ہیں، یہ دین جو اللہ نے ہمارے پسند کیا وہ اسلام ہے. یہ دین اسلام سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. اگر تم دین اسلام کے مطابق عمل کرو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا. میرے محترم دوستو، دین اسلام ایک مکمل نظام حیات، زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کو صحیح رہنمائی کرتا ہے. اچھائیاں کیا ہے وہ بتاتا ہے، برائیاں کیا ہے وہ بتاتا ہے، کہتا ہے جس سے بچے رہو. میرے محترم دوستو، اس طرح الگ سے بہت ساری باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اسی طرح الگ سے ذکر کرتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 70 پر جو کہ چھوٹا ٹکڑا پیش کیا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یاد رکھو کہ اللہ کی رضامندی ہی سب سے بڑی چیز ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم اس لیے پڑھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی ہوگا. رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. تو اسی طرح حج کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر کے بیپا چھوڑ کر بستی چھوڑ کر بہت دور تک جاتے ہیں اور وہاں بہت ساری تکلیفوں برداشت کرتے ہیں. حج کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. تو میرے محترم دوستو، تو اللہ کی رضا ہی سب سے اصل چیز ہے، مقصد ہی وہی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے. تو ہم اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے کئی باتیں بتلاتا ہے. اب اس کی اہمیت کے تعلق سے 2 باتیں دیکھ لیجیے. ایک آدمی ہے نماز پڑھتا دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، ایک آدمی نماز کا مذاق اڑاتا ہے. تو ان میں سے اللہ کی رضامندی کسے ملے گی؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کے حکم کو مان کر نبی کے طریقے کے مطابق نماز برابر ادا کرتا ہے، 5 وقت ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، آخر وقت میں شریک ہوتا ہے، اطمینان سے نماز پوری کرتا ہے. تو جو اس طرح اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والا یہ بندہ، فَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کے مقابل میں جو آدمی اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو جو لے کر لوٹتا ہے، کیا دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ،
جو نماز برابر نہیں پڑھتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کو آنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتا، نماز کو جانا ہی ٹائم ویسٹ کہتا ہے، اس قسم کے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ میرے محترم دوستو، تو معلوم یہ ہوا کہ نیک کام کرنا ہے اور وہ سنت کے مطابق کرنا ہے، پھر ہمارا مقصد یہ ہونا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اللہ کے نبی کی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری سے پناہ مانگتا ہوں، تیری سے حفاظت مانگتا ہوں، کس سے؟ من سخطک، تیری ناراضگی سے، تیری رضا کے ذریعے تیری پناہ مانگتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ اس طرح تیرے عذاب سے میں تیری معافی کے ذریعے تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اور یہ حدیث جو ہے مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو کیا ہم عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی، دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ مجھے تیری معافی چاہیے تیرے عذاب سے بچنے کے لیے، اے اللہ اسی طرح مجھے تیری رضا چاہیے تاکہ تیری ناراضگی سے میں بچ جاؤں۔ تو معلوم ہے عبادت بھی بہت اہم ہے، عبادت کے ساتھ دعا بھی اہم۔ میرے محترم دوست، اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، ہم اپنے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے کو جو ہے نبی کی سفارش عطا فرما۔ میرے محترم دوستو، نبی سفارش کریں گے نہیں کریں گے وہ اللہ جانتا، کریں گے کس کے لیے کریں گے؟ ہمارے لیے کریں گے کیا؟ گارنٹی نہیں۔ کس کے لیے کریں گے؟ جن بندوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو اجازت دے گا۔ تو کون کون نبی کے لیے سفارش کریں گے؟ بندوں میں سب سے گناہوں سے پاک مخلوق فرشتے، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے۔ آگے کا مطلب کیا؟ ہم جو آگے جو کچھ نیک کام کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے جو پیچھے جو کام ہم چھوڑ کے نہیں ہیں، لوگوں کے چھپا کر جو کام کرتے رہتے ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ یشفعون، پھر آگے فرمایا ولا یشفعون، تو یہ فرشتے ان نیک بندوں کے لیے کون کس کے لیے سفارش کریں گے؟ لا یشفعون، یہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے لیے فرشتے سفارش کریں گے۔ اللہ اس وجہ سے تو راضی ہے، اس سے بہت سارے نیکیاں ہیں یہ جو غلطی انجام ہو گئی ہیں، اللہ اس کے حق میں ہم سفارش کرتے ہیں۔ تو فرشتے منمانی سفارش نہیں کریں گے، اللہ سے ڈرتے ہیں، جتنی اجازت دیا اتنا ہی، ومن خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، منمانی بے شمار سفارش نہیں کریں گے، جتنی اجازت اللہ نے دی اتنا ہی وہ فرشتے اللہ کے پسندیدہ جن نیک بندوں کو ہم بندوں کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے حق کو کب دعا کریں گے؟ اگر ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، تب جا کر ہم سے انجان جو غلطی ہو گئی جس کو اللہ معاف کروانا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان بندوں کے لیے سفارش کر دو۔ یہ آیت قرآن میں سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 کی آیت نمبر 20 پر آتی ہے۔ تو جو سفارش کی بات آتی ہے، فرشتے کن کے لیے سفارش کریں گے؟ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے لیے سفارش کریں گے، سب کے لیے نہیں کریں گے۔ میرے محترم دوستو، تب آئیے دیکھیں تو ہم اللہ کی رضا پانے کے کیا کرنا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، مکہ میں رہتے ہوئے وہاں کے ظالم لوگوں کی جو ایذا رسانے سے برداشت کر رہے تھے، جو حد سے زیادہ بڑھ گئی، وہاں رہنا مشکل ہو گیا، تو گھر بار بیوی بچے لائن سب کچھ چھوڑ کر دین کے مطابق عمل کرنے کے لیے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر وہاں سے کسی نے حبشہ بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بہت سارے لوگوں کو مدینہ جانے کی اجازت دیتے ہیں، تو سب خود اللہ کے نبی بھی چلے گئے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے کے لیے یہ سب کچھ جو قربان کر کے جاتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح جو لوگ ہجرت کر کے آئے مدینے کو تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں نا، ریفیوجی بن کر، ریفیوجی کیا ہے پناہ گزین بن کر آئے ہیں، تو ان کے لیے رہنے کے لیے گھر دے کر، اسی طرح کھانے کے لیے انتظام کریں۔ جن لوگوں نے مدد کیا انصار، اللہ کو ان سے راضی ہوگا۔
تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار میں جو لوگ اول ہجرت کے ان کو، جو اسی طرح ہجرت کر کے آنے والے اول جو مدد کیے، جو رول ماڈل بنے، ان لوگوں کو اللہ سے راضی ہو گیا. والذین اتبعوہم باحسان، اسی طرح اس نیک کام میں ہجرت کرنے میں بھی، ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے دین کے خاطر مدد کرنے والوں کو، ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان لوگوں سب راضی ہو گئے. ورضوا عنہ، اور وہ لوگ بھی اللہ جو انعام دینے والا ہے قیامت میں، اس سے راضی ہو گئے. اس کے بعد آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کے لیے بہترین باغات تیار کر رکھا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، دنیا کے اندر انہوں نے جو کچھ کھویا یہ کچھ بھی نہیں، آخرت میں جو ملتی ہے یہی اصل کامیابی ہے. یہ قرآن کی آیت سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 2 میں لکھی جا سکتی ہے. تو اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو دین کے خاطر چھوڑ کے آ جاتے ہیں ان سے. اسی طرح اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو قسم کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے راضی ہوتا ہے. تیسرا، اس قسم کے جو بھی کام کرتے ہیں ان سے اللہ راضی ہوتا ہے. میرے محترم دوستو، اسی طرح ایک اور بات ہے، آج ہم لوگوں کو یہاں سے ضرور نہیں ہوتا ہے، ہم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے ہم کو آج ہجرت کی بات نہیں ہے. لیکن ہم ایک دوسرا کام کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ہم حقیقی مسلمان بن جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جن چیز ہم کو روکا ہے، شرک سے روکا ہے، رک جانا، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا، ماں باپ کا دین نہیں چکانا، اس سے روکا ہے. اس طرح جن چیز سے روکا، سود لینے سے، سود دینے سے، اسی طرح غافل بولی باز عورتوں پر تہمت لگانے سے، اسی طرح ناحق دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے سے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے، ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. اگر ہم اس سے بچ جائیں گے تو ہم کو بھی جو ہے ہجرت کا ایک چھوٹا درجہ ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے، ہجرت سے چھوڑ کر جانے والا وہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ کر جانے والا بھی مہاجر ہے. تو اگر ہم شرک سے بچ جائیں، اللہ رکا ہے نا، اس سے بچ جائیں تو ہم بھی مہاجر. ماں باپ کو دین نہ دکھائیں تو ہم بھی مہاجر. سود کھانے کو ہم بچیں ہم بھی مہاجر. ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں تو ہم بھی مہاجر. اسی طرح ہم کسی کا مال ہڑپ نہ کریں، دوسروں کے مال امانت کا حوالہ کر دیں تو ہم بھی مہاجر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچ کر رہنے والا، اللہ نے روکا ہے اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں نا، یہ بھی مہاجر ہے. اگر ہم اس طرح اس کی ہجرت کر دیں گے، ان تمام بری عادتوں کو چھوڑ کر بچ کر پورا جائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 10 میں دیکھی جا سکتی ہے. میرے محترم دوستو، ایک اور بھی اہم چیز ہے اللہ ہم سے راضی ہونے کے لیے. تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہم شکر ادا کرنا، ناشکری نہیں کرنا ہے. اللہ کا ہم شکر ادا کرنا ہے. کیا نہیں کرنا؟ ناشکری میں نافرمانی نہیں کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم نافرمانی کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضى لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، ناشکری کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. شکر ادا کرو گے راضی ہو جائے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. یہ قرآن کا سورہ زمر سورۃ نمبر 30 پر آیت نمبر 37 میں دیکھی جا سکتی ہے. شکر کا مطلب کیا ہے؟ بس سچی کا سمجھتا ہے. میرے محترم دوستو، ہم بھوکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آمدنی کا ذریعہ کیا، حلال رزق کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم تیرے بتائے طریقے کے مطابق ہمارا رہا ہوں، عزت کے ساتھ رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ شکر ہے. تو زبان سے شکر، پھر عمل میں کیسا؟ اللہ ہم کو بہت مال دیا ہے تو ہم بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی دینا ہے. پڑوسی بھوکا ہے، ہمارے پاس تھوڑا سالن ہے، تھوڑا پانی ملا، ان کو بھی تھوڑا کھانا، تھوڑا سالن دے دینا.
آپ کے بھائی کہیں تکلیف میں ہیں تو ان کو دے کر مدد کرنا ہے، یہی اس کا شکر۔ قرآن پاک میں بقرعید کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جان اور اونٹ کو تمہارے مسخر کر دیا، اس لیے تم اس کو ذبح کرتے ہو کھاتے ہو، تو اس میں کیا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کس طرح؟ اس میں سے مانگنے والے کو بھی دو، جو مانگتا نہیں محتاج ضرورت مند ہے اس کو بھی دو، تو یہی اس کا شکر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مال دولت دیا ہے تو اس میں سے اس کا حق زکات نکال کے دو، یہی اس کا شکر ہے۔ میرے محترم دوستو، اب آج آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمیوں کا اللہ تعالیٰ آزمانا ٹیسٹ رکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانے کے ٹیسٹ ان کو سبق ہم کو کس طرح 3 آدمیوں میں تینوں پریشان حال، تینوں کے قسم کی مصیبت۔ اس آدمی کو جو چیز ہے وہی بڑی دکھتی ہے، اس آدمی کے پاس جو چیز نہیں ہے وہی اس کے نظر میں جو ہے سب سے اہم معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ایک زمانے میں ایک آدمی کا اس کو برس کی بیماری تھی، پورے چمڑی پہ دیکھنے کے لیے اچھا نہیں، خون رستا تھا، پیپ رستا تھا، رنگت بھی بدلتی جاتی تھی، کوئی خریدنے آتا تھا بدبو رہتی تھی۔ تو برس کے ایک آدمی کا اور ایک آدمی کا اور 3 آدمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے لیے پریچے سے بیچتا ہے۔ وہ انسانی شکل میں جاتا ہے اس کے پاس، جا کر پوچھتا بھائی تمہارے کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہمیشہ اداس رہتے ہیں؟ کہتے کیا کروں، میری رنگت دیکھو، اس وجہ سے پیپ رستا ہے، کوئی میرا خرید تک نہیں آتا، میری جلد اچھی جلد نہیں ہے، میری چمڑی اچھی نہیں ہے، یہ بیماری لگی، اسکن پرابلم ڈیزیز سے کوئی خرید تک نہیں آتا، تو کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہوں گا، میری چاہت یہ ہے کہ مجھے اچھی رنگت مل جائے، اچھی چمڑی مل جائے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تو فرشتہ جو انسانی شکل میں آئے گا اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے تو ایک دم اس کی رنگت خوبصورت ہو جاتا، جاذب نظر ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا تم کو کیا چاہیے، کیا مال چاہیے؟ تو کہتا ہے مجھے اونٹ دے دیا جائے تو اچھا ہے۔ تو اس کے لیے وہ آدمی دعا کرتا ہے، گاول اونٹ نہیں آ جاتی ہے، دعا کر کے چلا جاتا ہے کہ اس میں خوب برکت ہوگی۔ پھر ایک دوسرا آدمی پڑتا، اس کا ایک دوسرا ایک ساتھی ہے، وہ ساتھی کیا ہے، گنجا جوان آدمی ہے، سر میں ایک بار پورے جڑ گئے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، کیا پریشانی، لوگ کوئی مجھے ملنا نہیں چاہتے کیونکہ میں جوان نہیں بوڑھے کی طرح ہوں۔ کیا چاہیے مجھے، کیا چاہیے، یہ گنجا پر دور ہو جانا ہے اور سر میں گھنے بال آ جائے، یہی میں چاہتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، ایک دم جو ہے گھنے بال آ جاتے ہیں، خوبصورت کالے رنگین چمکدار بال آ جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے وہ آدمی تم کو کیا مال چاہیے؟ تو کہتے ہیں مجھے کہ گائے مل جائے تو اچھا ہے۔ تو اس کے بعد ایک گاون گائے دے دی جاتی ہے جو بچہ ڈالتی ہے، پھر اس کے لیے بھی جو ہے برکت کی دعا کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے کا آدمی، اس کا تیسرا ایک ساتھی، بنی اسرائیل کے تیسرا آدمی، وہ کون، نابینا، جس کو جو ہے نظر نہیں آتی، بلائنڈ، وہ کہتا ہے تمہاری کیا پریشانی؟ کہتا میرے لیے دنیا ہی تاریخ اندھیرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بینا ہی لوٹ آ جائے، میں اپنے آنکھوں سے پوری دنیا والوں کو دیکھوں۔ تو آنکھ چہرہ پر پھینکتا ہے کہ اس کی بصارت لوٹ آتی ہے، تمام لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے، ایک دم خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ آدمی پوچھتا ہے فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، پوچھتا تم سے کیا مال چاہیے؟ تو میرے لیے بکری چاہیے، میں اس طرح سے زندگی کر لوں گا۔ تو اس کے لیے گاون بکری دے دی جاتی ہے جو بچے ڈالتی، اس کے لیے برکت کی دعا کر کے چلے جاتا ہے۔ ایک زمانے کے بعد اونٹ والے کے جو بچے ہی بے شمار اونٹ ہوتے ہوتے پورا ایک ریوڑ بن گیا، یہ پہاڑ سے لے کر وہ پہاڑ تک سووں کے حساب میں اونٹ، اسی طرح جو گائے وہ بھی بے شمار ہو گئے، بکری پورا یہاں سے لے کر وہاں تک پورا وادی بن جاتی تھی، اس حد تک بہت بڑا ریوڑ بکری کا ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ پہلے جس طرح تھا اسی شکل میں آتا ہے، بھکاری کی شکل میں، فقیر کی شکل میں آ کر کہتا ہے میں ایک مسافر یہاں سے ادھر جانا ہے، جو چیز کھانے پینے کی پورا ختم ہو گئی، زیادہ سفر میں توشہ نہیں ہے، خرچے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، پیسوں سے میں کھانے پینے کے لیے، اس لیے کوئی اونٹ دے دے تو میں کیا کروں گا، اس میں سوار ہو کے جاؤں گا۔
پینے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے اس کا دودھ پی لوں گا، یہ کون دے دے؟ تو دیکھنے لگا نہیں میں دینے کے لیے کچھ نہیں، میرے لیے بہت ذمہ داریاں ہیں، میرے لیے بہت ذمہ داریاں ہیں، اسے دینے کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح آج بھی ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ارے مسجد کے لیے ماہانہ 200 سے لے لو، ارے مجھے ایکسپینسز بہت ہے، یہ دینا وہ دینا، جس کو بننا یہ بننا وہ بننا، جس کو دینا ہے اس کو دیکھا نہیں۔ تو وہاں بھی صحیح ہوتا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، کہتا ہے میرے بہت ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے وہ آدمی جو فرشتہ پرانی شکل میں آیا تھا، کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے میں اس سے پہلے دیکھ چکا ہوں، اس سے پہلے تو غریب تھا، تو برس والا تھا۔ تو کہنے لگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، میں خاندان 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 پیڑھی 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 مالدار تھا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تجھ کو پرانی حالت پر لوٹا دے گا، واپس آ جاتا، ٹھیک ہے دینے تیار نہیں نا، واپس آ جاتا۔ اس کا آہستہ آہستہ اونٹ کو بیماریاں لگتی ہے، اونٹ ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بیماری لگتی ہے، پھر پرانی طرح وہی چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہے کہ وہی برس کی بیماری، مال بھی گیا، بیکاری بن گیا، پھر اس کو بیماری لائق ہو گئے، لوگ اسے پھر دور ہو گئے۔ تو ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ جو نعمت اللہ نے عطا کی اس کو چھین لیتا ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ اسی طرح پھر دوسرا آدمی کون کا؟ دوسرا آدمی جو گنجا تھا، اس کو جو ہے دعا کرنے کے بعد اون گائے دی گئی تھی، اس کے پاس سے جاتا ہے، اسی شکل میں جا کر اسی طرح کہتا ہے جس طرح اون والے سے کہا ارے میرا راستہ کٹ ہو گیا ہے، جانے کے لیے کچھ نہیں، زیادہ سفر سب ختم ہو گئے، اب اللہ کی مدد کے بعد پھر اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اسے تم میری ضرور مدد کرو، بس اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، اس لیے تم کتنے سارے گائے چاہیے ہیں ان میں سے یہ گائے مجھے دے دو، میں سوار ہو کے جاؤں گا، بھوک لگنے پھر اس کا دودھ پی لوں گا۔ کہہ رہے ہیں تم دینے کا اس سے کچھ نہیں ہے، چلو چلو آگے چلو۔ تو وہ بھکاری کے شکل میں جو فرشتہ آیا تھا، اس کے دعا سے سب کچھ ملا تھا، وہ کہتا ہے اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو جس طرح تیری پرانی حالت کی وہ لوٹ کر آ جائے گی، ویسا ہی اس کے بعد بیماریاں لگتی ہے، گائے ایک ایک ختم ہوتے چلے جاتی ہیں، پھر اس کو بھی تو وہی تکلیف شروع ہوتی ہے، اس کے رنگت ختم ہو جاتی ہے، سب کے پورے بال گٹ جاتے ہیں اور پرانی حالت کا جاتا ہے۔ اگر شکر کیا ہوتا تو نعمتیں باقی رہتی۔ اب تیسرا آخری آدمی باقی رہ گیا اندھا، جو اندھا تھا، نابینا تھا، پھر جب بینا بن گیا، پھر جو دعا کرنے بعد اس کو بکری ملی اور اس کا بڑا ریوڑ ہو گیا تھا، اس کے پاس سے آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں مسافر راستہ کاٹتے ہوئے جا رہا تھا لیکن پوری چیز ختم ہو گئی، اب اللہ کی مدد کے بعد تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اب تم مجھے میری مدد کرو، اس اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جس سے تم اتنی ساری بکریاں کی ہیں، اتنا کیا ہے اس میں سے زکات کی طرح یہ مجھے دے دو، میں اس میں سے دودھ پیتا ہوں، ہانگتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا تم جو کہتے بالکل صحیح ہے، آج کے دن میں تم کو یہ بکری نہیں، جتنے بھی آپ تم چاہے لے کر جاؤ، اللہ کا واسطہ میں تم کو جو بھی تم پسند کریں گے ایک بھی واپس نہیں لوں گا، جتنا ہے لے کے چلے جاؤ۔ تم جو کہتے بالکل صحیح، میں پہلے نابینا تھا، اللہ نے مجھ کو بینائی لوٹائی، پہلے میں کنگال تھا، پاپر تھا، اللہ نے مجھے بکری کے اندر بہت برکت عطا کی، اس لیے آج کے دن میں تم کو ہرگز نہیں روکوں گا، جتنا ہے لے کے جاؤ۔ تو فرشتہ نما فقیر جو انسانی شکل میں آیا تھا کہتا ہے کہ اللہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بس میں اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، دعا دے کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے بخاری میں 3764 میں لکھی جا سکتی ہے۔ اس واقعے کا جو ہمارے سبق یہ ہے جب اللہ دیا ہے اس میں سے ضرورت مند کو ہم دینا ہے، جب مانگنے آتا ہے تب بھی دینا ہے، مانگنے والا آیا نہیں آپ کو معلوم ضرورت مند اٹھا کے دینا ہے، نہیں دیتے ہیں تو پورا چلا جاتا ہے۔ ہارون کا وقت ایسا ہی نہ ہوا، بہت اللہ مال دیا، غریب مسلمان لا کر کہنے لگے احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ تم جس طرح احسان کر کے بہت دیا، تمہارا ہاتھ میں برکت دی، اس میں سے کچھ ہم تجھے زکات دو، دینے کے لیے تیار نہیں مانا، جب دینے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کیا کیا، اس کو بھی اس کے مال کو بھی سب کو زمین میں دھسا دیا۔ سبق کیا ہے؟
شکر کرے تو اللہ مال باقی رکھتا ہے، اس کو اور بڑھاتا ہے، ناشکری کرے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے مال دیا ہے تو حساب لگا کر بڑا زکات ادا کر دو، مانگنے والے ہی تو اس کے بعد ایکسٹرا صدقہ خیرات کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ شکر کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کا ایک آیت میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم، اگر تم اتنا شکر ادا کرتے رہو گے لازیدنکم، تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کرتا جاؤں گا۔ یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اس چیز کو ہم یاد رکھنا چاہیے میرے محترم دوستو۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، چوتھی چیز اللہ ہم سے راضی ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہم سے گناہوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہونا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر رہنا ہے۔ کن گناہوں سے؟ جن کا اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا، اللہ کے نبی نے ان سے ہم کو ڈرایا ہے، ان سے بچ کر رہنا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے کرنا بڑھتے کتنے لوگ لاکھ تمہارا پیسہ دو، میں بے پار کرتا ہوں 3 مہینہ تو کتنا پیسہ آتا، اس کو 6 مہینہ کے بعد آدھا پیسہ بھی آتا نہیں، مہینہ میں 4,000 دیتا ہوں، اس کے بعد آج فائدہ کما اس مہینہ 3,000 لے لو، اس کا 2 مہینہ پیسہ ہی نہیں آتا، اس کے بعد کیا بھی نہیں، اس کا کیا ہاتھ اٹھا دیتا، نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، کتنا ہے پھر سیٹلمنٹ کرو، مال کھا جاتا ہے، جان بوجھ کر دھوکہ دیتا ہے، کیا تو ختم کھائے گا اللہ تو ہمارا مال کھانے کے لیے نیت نہیں بھائی، ایسا ہو گیا کیا کرنا؟ تو پہلے سے نیت تھی، اوپر سے ختم میں کھائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جاننے والا نا ان کے بارے میں کہتا ہے یحلفون لکم، وہ لوگ تمہارے پاس جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کیوں جھوٹی قسم کھاتے ہیں؟ لترضوا عنہم، تاکہ تم دھوکے بازوں سے خود بچاؤ۔ بات سچ کہتا بھائی، تم کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھاتا ہے، تم کو راضی کرنے کے لیے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگرچہ تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، اس کی بات کو سچ بھی مان لو، چھوڑ دو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا جو اس طرح دھوکہ دے کر آپ کو بھی مہیلا کر دیتے، آؤ بھی جانے چھوڑ، کیا کی غلطی ہوگی چھوڑ جانے، جو دھوکہ دے اس کو بھی آپ دوست بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں دھوکہ باز ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کتنے لوگ نہیں اس طرح دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، بے پار اتنا فائدہ دیتا ہوں بول کر آپ کا مال ہڑپ کر جانے والے۔ اسی طرح دوسروں کا حق ہے جائیداد میں، کئی لوگ دیتے ہی نہیں، اس طرح بے پار کرتے اچانک سے میں مر گیا، کئی لوگوں کو میرا پیسہ جانا ہے 8-10 لاکھ روپے میں دینا ہے، مجھے آنے کا 15 لاکھ ہے، کیا کرتے ہیں؟ مرتے ہی دوسرا دن ہی بیٹھ کے پورا حساب کر دیتے، اس کا ہمارے بھیا پارٹنر آئے گا، ارے ہمارے کا پیسہ دینا ہے تو نہیں نا لے کر دیے، ہمیں پورا پٹ ہو گیا۔ کیا مقصد ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جن کا حق ہے اب لوگ دینا ہے، خرچ ہے تو ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس مال کی تقسیم۔ لوگ کتنا آسانی سے ہوشیار سمجھتے ہیں، ہوشیاری نہیں، یہ لوگ جو ہے بڑے دھوکے باز، اللہ کی نظر میں گنہگار۔ اگر ہم بھی چھوڑ دیں گے اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ کہ قرآن کا ایسے ہیں، قرآن کے اندر سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 9 پر سے ہے۔ اسی طرح بعض شوہر بھی ہیں خرچ کر کے بیوی کو کما کر لا کر نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ہیں لا کر کے سب کو ستا کریں گے، اور کچھ لوگ بغیر کسی پروف کے مخا گمان بیوی کا ٹارچر کرتے رہیں گے، بغیر کسی پروف کے اس طرح گمان کر سکتے، کیا نہیں کرنا، اس طرح سے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض کا بیوی کما لا کے پورے شوہر میں کما بیوی لا کے دے گا، لیکن بیوی کیا راز میں ہرس میں ڈوبی ہوئی ہے، جتنا بھی دے اور بھی لاؤ اور بھی لاؤ اور بھی لاؤ، کیا لا کے دے وہ اتنا دیتے ہیں، یہ نافرمانی، ناشکرا پنی، اللہ اس راضی ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ایک موقع پر فرماتے ہیں میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو عورتیں سب سے زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے عورتیں احسان کو نہیں مانتی ہیں، شوہر کے جو احسانات ہیں بہت سارے موقع پر خرچ لے کر لگ گیا ہے، اس کے خرچ چھوڑ کر بیوی کے لیے لا دیا ہے، سب بھول جاتے ہیں، اور ایک نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کی قدر نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی، اس کی بات کو جو ٹکرا دیتی ہے، اس وجہ سے اس قسم کے لوگ جو ہے نہ اللہ کے نافرمان گنہگار بندیاں ہیں، بچے رہنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے انسان کی جو ہے خواہش پوری کرنے کے نکاح کو جو ہے لازم ٹھہرایا۔
نبیوں کا سنت بنایا. لیکن کبھی عورت کیا کرتی ہے, شوہر سے ناراض رہتی ہے تو شوہر جب بیوی کے پاس جاتا ہے اس کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, انکار کر دیتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, جو مرد اپنی بیوی کو اپنے خواہش کے لیے بستر پر بلاتا ہے فتعبا, اور وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اللہ اس سے ناراض رہتا ہے. الا کان الذی فی السماء, مگر جو آسمان میں رہنے والا اللہ ہے, ساخطا علیہا, اس عورت پر ناراض رہتا ہے حتی یزالها, یہاں تک کہ بیوی شوہر سے معافی مانگ کر اس کی خواہش پوری کر دے تب اللہ سے راضی ہوتا ہے. تو کیا معلوم ہوگا, اور یہ حدیث جو ہے مسلم میں 2830 کے اندر موجود ہے. تو یہ نافرمانی بہت بڑا گناہ. میرے محترم دوستو, اسی طرح اور بھی کچھ باتیں وقت گزرتا جا رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ کی رضامندی کے طریقے جان کر اس کو اپنانے, جو گناہ ہے اسے پوری طرح بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ حامدا ومصلیا, اما بعد. حاضرین کرام, بات چیت کرنے میں بھی کچھ باتیں ایسی نہیں کہ اللہ راضی ہو جاتا, کچھ بات ایسی نہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا. تو ہم بات کرتے ہوئے ذرا سوچ کر بات کرنا ہے. جو دین کے خلاف باتیں ہیں وہ نہیں کرنا ہے, جو گناہ کی باتیں ہیں اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله, جب بندہ کوئی بات کرتا ہے اللہ کی رضامندی کی باتوں میں سے کوئی بات کہہ دیتا ہے. مثال طور پر نماز جمعہ کے آتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ہی جان کے دکان میں بیٹھا ہے, بھائی جمعہ کا ٹائم دکان بند کر جاؤ, ویپار کرنا منع ہے, چھوڑ کے تم کو مسجد کی جلدی آؤ, آپ نے اللہ کی رضامندی کی بات کہہ دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ذریعے یہ کہنے والے کو یرفع اللہ بہا درجات, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اسی طرح اور کچھ لوگ اسی طرح نادانی کیا ایسے ہی ہیں, اللہ کی نافرمانی کی بات کہہ دیتے ہیں, اس کا انجام کیا ہے اس کے بارے میں غور نہیں کرتے. یہدی بہا فی جہنم, اس وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے. یہ حدیث بخاری میں 1470 میں ہے. اس سے نافرمانی کی بات نہیں کرنا ہے, گناہ کی بات نہیں کرنا ہے. کئی لوگ کہتے کہ آسان سے کئی بات کہہ دیتے ہیں انجام سے بے خبر ہو کر. فرض کی اسی طرح آپ کے پسندیدہ بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے, پورا بیٹی ایک ہی بیٹا پیدا ہوا, بیمار پڑتا ہے, علاج کرتے ہیں, کیا ہے بابا بیمار پڑتا اللہ کیا کرتا ہوں میں, بہت سی لیتے گا کیا اللہ ذرا بھی رحم نہیں کیا, اس کا بیٹا بڑھ گیا, ایو ایسا ہو گیا نا, یہ ہو گیا نا, کیا اللہ کا رحم نہیں کیا, ہوتی لکھتا نہیں کیا, تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کا فیصلے کے بارے میں آبجیکشن کرنے ہم کو کوئی حق نہیں. اللہ دے کے چاہے دے گا, اللہ کی مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی, بیٹا میں ایک ابراہیم, اس زمانے پیدا ہونے کے بعد ماں دودھ پلائی گئی بہت کم, دوسرے دایا کے پاس دے دے. تو اس طرح اللہ کے نبی کی مالیہ خدیجہ کے ذریعے ابراہیم پیدا ہوئے. وہ ابراہیم کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے ابو سے وہ لوہا کا کام کرنے والے, بٹی میں رہنے والے, ان کی بیوی کے پاس دے دیتے ہیں بچے. ابراہیم اللہ کے نبی کی بیٹا ابو سعید کے گھر میں پلتے رہتے ہیں, چھوٹا بچہ دودھ پیتا رہتا ہے. اللہ کے نبی جاتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی جائیں گے, اس بچے کو کافی گود میں رکھیں گے, اس کو سون کر دیکھیں گے, اس کو بوسا دیں گے, بہت پیار کرتے تھے. پھر ایک موقع آیا, اطلاع ملتی ہے کہ طبیعت ناساز ہے, حالت خراب ہے, آؤ. اللہ کے نبی اس کو اٹھاتے ہیں, اتحاد ہوتا بالکل آخری لمحہ ہے, سکرات کا تکلیف شروع ہوگی. اللہ کے نبی اس بچے کے ساتھ گود میں رہتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے, آنسو ڈبانے لگتے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ میں تھے, کہتے اللہ کے لیے آپ بھی روتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوف کے بیٹے ہیں, یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے, یہ جو منظر کی محبت کی وجہ سے ہے کہ بیٹا مر رہا ہے نا اس کو لے کر. لیکن ایسے موقع پر بھی ہم جو ہے نافرمانی کی, اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں کہیں گے. اللہ کے نبی فرماتے اس موقع پر ان العین تدمع, اے عبدالرحمن بن عوف ہمارے آنکھ کے آنسو ڈبڈباتے ہیں, ہمارا دل بہت رنجیدہ ہے, دل چور ہو گیا ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, اس کے بعد بھی ہم
ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے رب ناراض ہو جائے، ایسی بات ہم نہیں کہیں گے، ایسی بات نہیں کہیں گے کہ اللہ سے نکاح نہیں کی، میرا بیٹا سے لینا کیا ہے کہ کتنا نہیں کہیں گے. کیا کہتے ہیں ابراہیم تیرے جانے سے ہم بہت رنجیدہ ہیں، غمگین. یہ نبی کے الفاظ، کبھی ناراضگی کا الفاظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہی گر ہے، یہی سیکرٹ راز کی بات ہے. اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ناراضگی کی بات نہیں کرنا ہے، ناراضگی کا کام نہیں کرنا ہے. اللہ کی جو رضا کی باتیں ہیں وہ کام وہ بات کرنا ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا وہ کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کسی کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.